جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کا لیکچر جس کا ٹاپک ہے بک 2 کا چیپٹر نمبر 1 دا ڈائنگ سن، اور اس چیپٹر کو لکھا ہے سر جیمز جینز نے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر انٹروڈکشن ٹو سلیبس میں بتایا تھا کہ سیکنڈ ایئر کے ٹیکسٹ بک کے جو چیپٹرز ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہمیں نہیں آنی بورڈ کے ایگزامز میں، تو ہم سب سے پہلے آج کے چیپٹر کے ٹائٹل کو ڈسکس کریں گے، رائٹر کا انٹروڈکشن ہوگا، چیپٹر کا انٹروڈکشن ہوگا، اور پھر ہم شارٹ کوسچن آنسرز ایز پر بورڈ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو اور سینونیمز ڈسکس کریں گے۔ یہ تمام چیزیں 1 بائی 1 میں آپ کو خود ایکسپلین کروں گا آپ کی آسانی کے لیے اور بورڈ ایگزامینیشن کی تیاری کے لیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر 1 دا ڈائنگ سن کو اردو میں کہتے ہیں ڈوبتا ہوا سورج۔ لیٹ می ایکسپلین دی ٹائٹل فرسٹ۔ دا ڈائنگ سن سے مراد ہے یا ڈوبتا ہوا سورج سے مراد ہے کہ مصنف کے مطابق سورج آہستہ آہستہ اپنی حرارت کھوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج مکمل طور پر اپنی حرارت کھو دے گا، اور یہ دن زمین پر آخری دن ہوگا۔ کس کا؟ زندگی کا۔ موونگ آن، پلیز ڈسکس کرتے ہیں رائٹر کے بارے میں۔ تو سر جیمز جینز ایک عظیم ماہر فلکیات اور سائنسدان تھے۔ چیپٹر کا بریف انٹرو کر لیتے ہیں۔ اس مضمون ایسے یا چیپٹر میں وہ ہمیں زمین اور اس کے اوپر زندگی کی ابتدا کے بارے میں بتائیں گے، مگر اپنا نظریہ بتائیں گے کہ ان کے مطابق زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ مزید وہ وضاحت کریں گے کہ کیسے ہماری زمین، اس کے اوپر زندگی اور سیارے وجود میں آئے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ستاروں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آئی، یعنی کہ زمین پر زندگی۔ مزید اس چیپٹر میں آگے چل کر وہ ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ کائنات میں لاکھوں ستارے سفر کرتے ہیں۔ وہ بتائیں گے کیسے سفر کرتے ہیں، اور اس قسم کی دیگر معلومات اس چیپٹر میں ہمیں پتہ چلیں گی سر جیمز جینز کی جانب سے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں شارٹ کوسچن آنسرز کو۔ 1 بائی 1 میں اسٹیٹمنٹ بھی پڑھوں گا اور آنسرز بھی خود ایکسپلین کروں گا آپ سب کی آسانی کے لیے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں کوسچن نمبر 1 کی اسٹیٹمنٹ۔ ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈز اندر اسٹار نیئر اٹ۔ سیلڈم کا مطلب ہے شاذ و نادر، کبھی کبھار۔ ایسا کبھی کبھار ہی کیوں ہوتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کو اپنے نزدیک پاتا ہے؟ آنسر: A star seldom finds another star near it because universe is limitless۔ ایک ستارہ شاذ و نادر یا کبھی کبھار ہی دوسرے ستارے کو اپنے قریب پاتا ہے کیونکہ یہ کائنات لامحدود ہے، بہت وسیع و عریض ہے۔ مور اوور، مزید یہ کہ an average star is well over a million miles from its nearest neighbor۔ اوسطاً ایک ستارہ لاکھوں میل کے فاصلے پر ہوتا ہے اپنے قریب تر ہمسائے ستارے سے، اس لیے ان کا آپس میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ ڈسکس کرتے ہیں کوسچن نمبر 2 کی اسٹیٹمنٹ کو۔ What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near sun؟ کیا ہوا تھا سر جیمز جینز کے مطابق جب ایک گھومتا ستارہ خلا میں گھومتے ہوئے سورج کے قریب آ گیا؟ آنسر: According to the writer, when the wandering star came near the sun، مصنف کے مطابق جب گھومتا ستارہ سورج کے نزدیک آیا، its tidal pull، اس ستارے کے مد و جزری کھچاؤ نے۔ ٹائیڈل پول ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک ایسا پول ہوتا ہے جو ٹائیڈز کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے۔ ٹائیڈز ہوتی ہیں اسمال ویوز، چھوٹی چھوٹی لہریں۔ its tidal pull must have raised tides on the surface of the sun۔ تو اس ستارے کے ٹائیڈل پول نے یقیناً کچھ لہریں پیدا کی ہوں گی سورج کی سطح پر، سرفیس پر۔ کوسچن نمبر 3، What happened when the wandering star came nearer and nearer؟ کیا ہوا جب گھومتا ستارہ قریب سے قریب تر آتا گیا؟ آنسر: The wandering star raised tides on the surface of the sun۔ اس گھومتے ستارے نے کچھ لہریں پیدا کی سورج کی سطح پر۔ These tides formed a mountain so high that we can hardly imagine۔ ان لہروں نے اپنا ایک بے حد بڑا پہاڑ بنایا جس پہاڑ کی بڑائی کے بارے میں
اونچائی کے بارے میں ہم بامشکل اندازہ لگا سکتے ہیں. فائنلی دس ماؤنٹین بروک انٹو پیسز اینڈ بیکیم پلینٹس لائک آور ارتھ. آخر کار یہ پہاڑ اپنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور سیارے بن گئے جن میں سے ایک سیارہ ہماری زمین بھی ہے. کوسچن نمبر 4. واٹ آر پلینٹس اینڈ ہاؤ ڈیڈ دے کم انٹو ایگزسٹنس. سیارے کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے وجود میں آئے؟ آنسر: پلینٹس آر دی ہیونلی باڈیز ریوالونگ اراؤنڈ دی سن. پلینٹس وہ ہیونلی باڈیز ہیں جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں. پلینٹس ور فارمڈ وین اے ماؤنٹین آف برننگ میٹر آن دا سن سیپریٹڈ فرام اٹ. سیاروں کا وجود تب ہوا، سیارے تب وجود میں آئے جب ایک برننگ میٹر سورج کی سطح پہ پہاڑ کی صورت میں جو پیدا ہوا تھا وہ سورج سے الگ ہوا تو سیارے بنے. اس سورج کے ٹکڑے آگے چل کر وہ بتا رہا ہے دا پارٹس آف دس ماؤنٹین، اس پہاڑ کے ٹکڑے کول ڈاؤن ٹھنڈے ہوتے گئے اینڈ بیکیم پلینٹس اور آخر کار سیارے بن گئے. کوسچن نمبر 5. وائی دیر از نو لائف آن دی اسٹارز. ستاروں پر زندگی کا وجود کیوں نہیں ہے؟ آنسر: دی اسٹارز آر دی کلیکشن آف فائر اسکیٹرڈ تھرو اسپیس. یہ ڈیفینیشن ہے جی اسٹارز کی. ستارے دراصل آگ کے مجموعے ہیں جو خلا میں بکھرے ہوئے ہیں. دے آر فار ٹو ہاٹ فار دا لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم. وہ بے حد زیادہ گرم ہے کہ ان پر زندگی کا وجود ممکن نہیں. بیکاز لائف نیڈ سیوٹیبل فزیکل کنڈیشن فار اٹس ایگزسٹنس. کیونکہ زندگی کی وجود کے لیے کچھ فزیکل کنڈیشنز چاہیے، سیوٹیبل فزیکل کنڈیشنز چاہیے، حالات چاہیے سازگار. وہ ستاروں پر موجود نہیں ہے، اس لیے وہاں پر زندگی کا قیام ممکن نہیں. نیکسٹ کوسچن نمبر 6. رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف لائف آن دی ارتھ. کہتا ہے کہ ایک نوٹ لکھیں کہ زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا. اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینز رائٹر کے مطابق دا پلینٹس کول ڈاؤن گریجولی. سیارے آہستہ آہستہ سرد ہوتے چلے گئے. ون آف دیز پلینٹس گیو برتھ ٹو لائف. ان سیاروں میں سے ایک نے زندگی کو جنم دیا. اٹ اسٹارٹیڈ ان سمپل آرگنزمز. زندگی کا آغاز ہوا سادہ مادہ حیات کا مطلب ہے لیونگ تھنگس کی صورت میں. who could reproduce themselves before dying. جن کے اندر ایک کوالٹی تھی کہ قبل از موت وہ اپنی نسل کو بڑھا سکتے تھے. then came the stream of life. اس کے بعد زندگی کا ایک باقاعدہ بہاؤ آیا. and finally human beings were born. اور آخر کار انسان پیدا ہوئے. Question number 7 please. Why is the universe of which our earth is a part so frightening? کہتا ہے ہماری کائنات جس کا حصہ ایک زمین بھی ہے اتنی خوف زدگی کا شکار کیوں ہے؟ Give as many reasons as you can. زیادہ سے زیادہ وجوہات دیجئے اس بات کی ایکسپلینیشن کے لیے کہ ہماری کائنات خوف زدگی کا شکار کیوں ہے. ہماری زمین زمین خوف زدگی کا شکار کیوں ہے؟ We find the universe frightening because of its immense distances. ہم کائنات کو خوف زدگی کے عالم میں مبتلا پاتے ہیں اس کے لامحدود فاصلوں کی وجہ سے. گریٹ اسٹریچز آف ٹائم. وقت کے بہت زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے. آور لٹلنس اینڈ لونلینس ان اسپیس. زمین پر رہتے ہوئے خلا میں جو ہماری چھوٹائی اور تنہائی ہے. اینڈ نون ایگزسٹنس آف لائف لائک آور اون ایٹ اینی ویئر ایلس. اور کائنات کے کسی دوسرے سیارے یا کونے میں زمین پر جیسی زندگی پائی جاتی ہے ایسی زندگی کہیں اور نہیں پائی جاتی. تو یہ تمام وجوہات کل ملا کے ہمارے خوف کا باعث بنتی ہیں. لاسٹ کوسچن نمبر 8 پلیز. What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? آپ کی رائے کے مطابق وہ کون سے اہم اور ضروری حالات ہیں جس طرح کے زمین پر ہیں زندگی کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے دوسرے سیاروں پر ہمیں چاہیے ہوں گے کہ وہاں پر بھی ہماری جیسی زندگی آباد ہو جائے. Do such conditions generally exist? کہ عام طور پر ایسے حالات یونیورس میں پائے جاتے ہیں. Life needs suitable physical conditions for its existence. زندگی کو اپنا قیام عمل میں لانے کے لیے
کچھ suitable physical conditions چاہیے. The most important of which is the temperature at which substances can exist in a liquid state. ان suitable physical conditions میں سب سے زیادہ اہم ایک ایسا درجہ حرارت ہے جس میں تمام مادے مائع حالت میں باقی رہ سکے، یعنی کہ there is availability of water. Such conditions generally do not exist in other heavenly bodies. دیگر سیاروں پر ایسے حالات عام طور پر نہیں پائے جاتے، اس لیے وہاں پر زندگی کا قیام ممکن بھی نہیں بن سکا. جی اسٹوڈنٹس، شارٹ کوشچن آنسرز الحمدللہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم سینونیمز کے پورشن کو ڈسکس کریں گے. انڈر لائن ورڈ اور آپشن کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا. میئرڈ اپ پیمائش کرنا، کیلکولیٹڈ پیمائش کرنا، ایمینس بہت بڑا، ہیوج بہت بڑا، وانڈرنگ گھومتا پھرتا، رومنگ گھومتا پھرتا، ریئر شاذ و نادر مینس کبھی کبھار ہونے والا، ان یوزول غیر معمولی. نیکسٹ ہے جی لونلینس تنہائی، سولیٹیوڈ تنہائی، سبسٹینس مادہ، میس بھی مادہ، سیلڈم شاذ و نادر، ریئرلی کبھی کبھار، ووئج سفر، جرنی سفر، ٹوک پلیس منعقد ہونا، اکرڈ عمل میں آنا، منعقد ہونا. ٹائیڈل آف ویوز میں ایکسپلین کر چکا شارٹ کوشچن آنسرز میں بھی لہروں کے متعلق. ڈسٹربنس اپ ہیول کسی رکاوٹ کا ہونا، اتار چڑھاؤ ہونا. گیو برتھ ٹو لائف کا مطلب ہے زندگی کو جنم دینا، مینس پروڈیوسڈ کوئی چیز پیدا کرنا، اس کا جنم ہونا. نیکسٹ سینونیم ہے جی ہمبل، کومن، عام، عاجزانہ، حقیر، معمولی. ملکی وے کو کہکشاں کہتے ہیں، کلیکشن آف سٹارز ستاروں کا جھرمٹ، کہکشاں مترادف ہے ایک دوسرے کے، اسی لیے سینونیمز ہیں. کیلکولیشن اعداد و شمار، اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار. ان امیجنیبل ناقابل تصور یا اندازہ. انکنسیویبل جس کا ہم تصور نہ کر سکیں، جس کا ہم کوئی اندازہ نہ لگا سکیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر سینونیمز بھی کمپلیٹ ہوئے اور ہمارا چیپٹر 1 ان آل ریسپیکٹس الحمدللہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہوا. اینف فار ٹوڈے. تھینکس.